یہ بھٹی صاحب شرائط ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان شرائط کے ساتھ ان کا جو بیانیہ تھا ایک کہ وہ بیمار ہیں، گردے میں تکلیف ہے، دل میں تکلیف ہے، جگر میں ہے، فلاں 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 بیماریاں ہیں، بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، تو وہ بیانیہ اب کدھر جائے گا؟ 6 ہفتے میں وہ کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میرا خیال ہے کافی عرصے بعد شریف فیملی کے لیے 2-3 اچھی خبریں آئی ہیں۔ ایک تو میاں نواز شریف صاحب زیادہ آئینی ماہرین کا کہنا تھا کہ عموماً ماضی میں ہیلتھ گراؤنڈ پر اس قسم کی بیل نہیں ملی، خصوصاً کہ جو اگر کوئی جیل میں اسے سٹریس ہو، دباؤ، ذہنی دباؤ کا شکار ہو۔ دوسرا شہباز کریں گے پرواز کہ ان کا ECL میں نام بھی نکل گیا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ عدالتیں تو ہمیشہ میرٹ اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ اگر 6 ویک بعد یقینی بات ہے اگر انہیں میرا خیال واپس جیل جانا پڑے گا اگر اس دوران ہائی کورٹ بیل لے لیتی ہے یا کیس نہیں ختم کرتی، لیکن 6 ویک بڑے اہم ہوں گے۔ میری اپنی انفارمیشن ہے اب میاں صاحب نہ خلائی مخلوق کو برا بلا کہیں گے، نہ ہی جوڈیشری کے بارے میں کوئی نامناسب الفاظ کریں گے، نہ کوئی پریس کانفرنسیں زیادہ کریں گے۔ صرف وہ پارٹی کو متحرک کرنے کے لیے ان سائیڈ ملاقاتیں کریں گے۔ اس دوران پیپلز پارٹی سے رابطہ، مولانا فضل الرحمان سے رابطہ، خصوصاً جو حکومت کے مخالف مائنڈ رکھتے ہیں، حکومت کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کے لیے پس پردہ رہ کر کوئی موومنٹ بنانے کی کوشش کریں گے۔ کامیاب کتنے ہوتے ہیں کتنے نہیں، لیکن بہرحال آج کا دن میرا خیال ہے ان کے لیے اچھا دن ہے۔ اچھا بھٹی صاحب، آپ کہتے ہیں کہ اچھا دن ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ریلیف جو ان کو ملا ہے سیاسی طور پہ تو اس کا ان کو بہت نقصان ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے اس ٹویٹ پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، میڈیا پہ بھی جو شریف فیملی اور خاص طور پہ میں مریم بی بی کا ذکر کروں گا اور مسلم لیگ نواز کے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں نواز شریف صاحب سے، ان کا وہ تو سمپیتھیز حاصل کر رہے تھے، ہمدردیاں حاصل کر رہے تھے کہ ان کو علاج نہیں کروانے دیا جا رہا، ان کو یہ نہیں کیا جا رہا، وہ جیل میں ہیں، وہ سخت دباؤ میں ہیں اور ان کو فلاں فیسلٹی میسر نہیں ہے اور حکومت سیاسی انتقام لے رہی ہے۔ اب یہ ساری کی ساری چیزیں نواز شریف صاحب کی کورٹ میں چلی گئی ہیں، بال ان کی کورٹ میں ہے، اب ٹریٹمنٹ انہوں نے خود کروانا ہے۔ اب پہلے پتہ نہیں جو بھی تھا، لیکن اب کڈنی کا علاج بھی کروانا پڑے گا، دل کا بھی کروانا پڑے گا، اور کوئی اگر عارضہ لاحق ہے تو اس کا بھی کروانا پڑے گا۔ پھر ان 6 ہفتوں کے دوران اگر وہ ان 6 ہفتوں کی بنیاد پہ آگے فردر درخواست ضمانت لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ ٹریٹمنٹ ہے اور یہ میڈیکل رپورٹس ہیں اور بڑی سویئر قسم کی ہیں، سیریس ہیں، تو لہٰذا وہ ہائی کورٹ کے سامنے جائیں گے، کیونکہ اب اگلا فیصلہ ہائی کورٹ نے کرنا ہے، تو وہاں جاتے ہیں تو وہاں تو پھر ثابت کرنا پڑے گا اپنی ہی رپورٹس پہ۔ کہتا ہے کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ کیا آج بیل ان کی کسی رپورٹس کے تحت ہوئی ہیں کہ ان کی حالت سیریس ہے، خدا نہ خواستہ ان کو اگر ہاسپٹل نہ لے جایا گیا تو ان کی زندگی کو خطرہ ہے؟ وہ تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں۔ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، تو نہ تھی، خواجہ حارث صاحب نہ تھی، نہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب یہی چیز، یہی وجہ آپ کی بات صحیح ہے۔ خواجہ حارث صاحب نے جب آج یہ بات کی، پہلے انہوں نے ڈاکٹر لارنس کا خط پیش کیا بھٹی صاحب۔ ڈاکٹر لارنس کا خط جب سپریم کورٹ نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو ایک پرائیویٹ آدمی، ایک عام آدمی دوسرے عام آدمی کو خط لکھ رہا ہے، اس کا سپریم کورٹ یا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ وہ بالکل اسی طریقے سے جیسے شہزادہ جاسم نے قطری خط آیا تھا، اور جب خواجہ صاحب نے دیکھا کہ یہ خط تو کوئی فائدہ نہیں دے رہا، انہوں نے کہا جی میں اس خط کو بنیادی نہیں بناتا، اس خط کا میں سہارا ہی نہیں لے رہا، اس کو آپ اگنور کریں۔ تو وہ بھی ختم ہوگی، تو پھر سارا زور انہوں نے یہی دیا کہ ذہنی دباؤ ہے جس کی وجہ سے علاج ممکن نہیں۔